گنگا جمنی تہذیب ماضی حال مستقبل اس موضوع کے تحت بنگلورو کی الامین کالج میں ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ گنگا جمنی تہذیب ملک کی خوبصورتی ہے، ہندوستان کی شان اور پہچان ہے۔ اس تہذیب کا ماضی درخشاں چمکدار رہا ہے۔ موجودہ دور میں چند طاقتیں ہندو مسلم اتحاد گنگا جمنی تہذیب کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، تاہم مستقبل کے حوالے سے قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کی اہم ترین ضرورت پر منعقدہ اس ایک روزہ سیمینار میں مقررین اور مقالہ نگاروں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان نے سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی، جبکہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر عزیز اللہ بیگ کی صدارت میں دوسری نشست منعقد ہوئی۔ حیدرآباد سے آئے پروفیسر صدیقی محمد محمود، ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ مٹھی بھر لوگ اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، لیکن ایسے کئی فرشتہ صفت انسان ہیں جو امن و اتحاد، پیار و محبت کا پروانہ بن کر گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط و مستحکم کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2023 بروز ہفتہ الامین کالج کے شعبہ اردو باشتراک کرناٹک اردو اکیڈمی یہ اہم ترین سیمینار منعقد ہوا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ ہندوستانی سماج ایک تکثیری سماج یا پلورلسٹک سوسائٹی ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ، مختلف کلچرز کے حامل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سے رہتے بستے آئے ہیں۔ اس کا ماضی بہت شاندار رہا۔ آپ نے کہا کہ ماضی پر بات نہیں کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ درخشاں ماضی ہمارے مستقبل کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ حالات حاضرہ میں چند ایک چیلنجز ہم کو محسوس ہوتے ہیں۔ ہم بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی جو پالیسی تھی، اس پالیسی پر آج بھی بہت سارے لوگ عمل پیرا ہیں، سماج میں درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلم کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی سی جو کوششیں ہیں ان کوششوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، آپ نے حال کی بات کہی تو میں بتا دوں کہ اس پورے ماحول میں بھی ملک کے طول و عرض میں ایسے فرشتہ صفت انسان ہم کو دکھائی دے رہے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہے، مختلف ثقافتوں سے ہیں، اور وہ مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں۔ وہ سب سماج میں اتحاد پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب، ملت، ذات و پات وہ لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کووڈ کے حالات نے ہم کو ایک نئی روشنی بتائی ہے کہ کس طریقے سے ضرورت مندوں کی لوگوں نے مدد کی آگے بڑھ کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی چشم کشا مناظر ہیں جو ہم سارے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور ان مناظر سے ہی ایک امید نظر آتی ہے کہ ہمارا مستقبل بہت درخشاں رہے گا۔ ہم تمام کو محبت کے اس پیغام کو آگے بڑھ کر اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات میں کہ اگر مستقبل میں ہندوستان کو کامیابی حاصل کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، اپنے وجود کو بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ ترقی کے قافلے کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے امن کا قیام بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے صرف جیو اور جینے دو کی پالیسی نہیں، بلکہ خوشگواری کے ساتھ جیو اور خوشگواری کے ساتھ لوگوں کو جینے دو، اور زندگی کا لطف اٹھاؤ، ساتھ میں مل جل کر لطف اٹھاؤ۔ اس پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی سوچ کے لوگ، ایک جیسی سوچ کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے، تو وہ چند مٹھی بھر لوگ جو سماج میں درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے عزائم پست ہو جائیں گے، اور ہندوستان پھر سے ایک مرتبہ
اپنے وجود کو نہ صرف برقرار رکھ پائیں گا بلکہ ترقی کے قافلے کو آگے بڑھانے میں کامیاب و کامران ہو پائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ آج کا یہ سیمینار ایک وقت کی ضرورت تھی کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہماری تہذیبی قدریں جس طرح پامال ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے الامین کالج نے جو ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے وہ بہت ہی اہم اور ضروری تھا۔ میں سب سے پہلے ان کو اس سیمینار کے انعقاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک رہا ہے جس کی 5,000 سالہ پرانی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگرچہ کہ پہلے قدیم دور میں یہاں ایک ہی قوم رہا کرتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا کوئی کمال، اس کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ جب یہاں مختلف قومیں غیر مالک سے آنے بسنے لگے اور ان کے ساتھ ان کا جو میل جول بڑھتا رہا، اور اس وجہ سے جو ایک بڑی تہذیب جسے ہم ہندوستانی تہذیب کہتے ہیں، جسے ہم کمپوزٹ کلچر کہتے ہیں، تو کمپوزٹ کلچر کا مطلب یہی ہے کہ تمام ذاتیں، جو مختلف ذاتیں یہاں بس رہی ہیں، جو مختلف زبان بولنے والے لوگ یہاں بس رہے ہیں، جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بس رہے ہیں، تو ایسے بسنے والوں میں جب اتفاق و اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو تب کہیں جا کے ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ انڈین کلچر کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آج ہمارے ہاں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں بولیاں بولی جاتی ہیں، یہاں فرقے موجود ہیں، فرقوں میں جو ہے ذات پات موجود ہے، اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ساری دنیا کو اتفاق و اتحاد کا ایک پیغام دے۔ اور آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں جو ان تہذیبوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو واقف کرایا جائے اور ان کے دل میں ہندوستان کی محبت اور عظمت کو ان کے دل میں پیوست کیا جائے۔ یہی اس سیمینار کا مقصد ہے۔ جی، گنگا جمنی تہذیب جو ہے ایک تصور ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور بہت ہی معنی خیز یہ موضوع تھا آج کے اس سیمینار کا۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا الامین کالج کے منتظمین کو کہ انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اس سیمینار کے لیے، کیونکہ اس ملک کو اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو نہ صرف برداشت کرنا ہوگا بلکہ خوشگوار حالات ایسے پیدا ہونے چاہیے کہ جس میں ملک ترقی کر سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، گو کہ اس وقت سازگار نہیں دکھائی دیتے، لیکن ہمیں امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اعتماد کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ کوئی بھی وقت باقی نہیں رہتا۔ جو لوگ آج ہم کو کیا کہنا چاہیے حاوی نظر آتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ حاوی ہی رہیں۔ حالات بدلیں گے، انشاءاللہ ضرور بدلیں گے، اور جیسا کہ آج کے کلیدی خطاب میں کہا گیا، اس ملک کی انفرادیت اور اس ملک کا اختصاص یہ ہے کہ ہر مرحلے کو، ہر حملے کو
ये बर्दाश्त कर जाता है और उससे कामयाबी के साथ उससे बाहर भी निकल आता है। ये हमारी तारीख़ हमें बताती है और मुस्तक़बिल भी शानदार होगा। उम्मीद के साथ और एतमाद के साथ हमको उन तमाम ताकतों के साथ मिल जाना चाहिए जो कि इस मुल्क के दस्तूर को, इस मुल्क की जमहूरियत को और इस मुल्क की फ़िरका वाराना हम-आहंगी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें किसी एक कौम का किरदार नहीं है, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं, बहुत से अनासिर हैं जो आज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये नफ़रत की फ़ज़ा को ख़त्म किया जाए, अज़बियत की, इनाद की फ़ज़ा को, मसमूम फ़ज़ा को ख़त्म किया जाए और एक बार फिर हिंदुस्तान तरक्की की मंजिलें पार करता रहे। बुलंद आवाज़ से। यार लोग नाराज़ हैं। रेडियो के आदमी को आप बोल रहे हैं। नहीं भाई, वो आज मौजूद को आज के हालात के में आप कैसे देखते हैं? आज जो मैं मौजूद रखा है, ये क्या लगा रखा, वहाँ जाके बात करो ना। आज के सेमिनार का मौजू मुश्तरका तहज़ीब या गंगा जमनी तहज़ीब, माजी, हाल और मुस्तक़बल, एक बहुत ही अहम मौजू है। जहाँ तक माजी का सवाल है, मुश्तरका तहज़ीब के माजी को समझना या उससे शनासाई हासिल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये 2-4 बरस की बात नहीं, ये 8 सदी का क़िस्सा है। तो पिछली 8 सदियों पर मुहित हिंदुस्तानी माशरे में रची बची इस मुश्तरका तहज़ीब को समझने के लिए उसके अनासिर और उसके नुक़ूश को समझना ज़रूरी है। और ये अनासिर और ये नुक़ूश तारीख़ी, लिसानी और मज़हबी किताबों के साथ साथ उस अहद के फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में जलवागर हैं। इन्हीं वसाइल के ज़रिए हम मुश्तरका तहज़ीब के अनासिर को समझ सकते हैं। अब देखिए कि हिंदुस्तानी माशरे में गंगा जमनी तहज़ीब या मुश्तरका तहज़ीब का इतना असर था कि उर्दू की सिन्फ मरसिया, जिसका पस मंज़र वाक़यात करबला होते हैं, मरसिया में भी इस हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब के असरात नज़र आते हैं। जो बहुत ही मशहूर अनीस के मरसिया का शेर है, बानुवे नेक नाम की खेती हरी रहे, बानुवे नेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। ये मुश्तरका तहज़ीब, ये गंगा जमनी तहज़ीब को ज़ाहिर करता है मरसिए का ये शेर। तो इतना असर माजी में हिंदुस्तानी तहज़ीब का था। ज़ाहिर है कि माजी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते थे और ख़ास तौर से शादी की जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं, उस पर मुश्तरका तहज़ीब का बड़ा असर है। हमारे यहाँ शब बरात में आतिशबाजी का जो रिवाज है वो मुश्तरका तहज़ीब की देन है। इसी तरह माजी में बसंत का जो त्यौहार है वो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर एक साथ मनाते थे। क़िला मोहल्ला में उस दिन सारे लोग बसंत का लिबास पहन करके, कपड़े पहन करके क़िला मोहल्ला में जाते थे। तो ये उसका बहुत ही दरख्शां माजी रहा है। लेकिन जब हम माजी से हाल की तरफ आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो साजे का कुआं था उसमें पानी शायद धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मज़हबी रवादारी के, उख़ुवत के, भाईचारा के जो चिराग हैं वो टिमटिमाते जा रहे हैं। तो इस नीम तारीक माशरती माहौल में भी हमें मायूस होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों तरह के हौसला शिकन और हौसला अफजा वाक़यात पहलू ब पहलू वक़्फ़ पज़ीर होते जा रहे हैं। कर्नाटक की एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको मुस्तक़बल के बारे में बताना चाहूँगा इस तहज़ीब के, कि हमारे ज़िले मैंगलोर के एक ताल्लुक़े में एक गांव है जिसका नाम पऊर है, एक कस्बा है पऊर। इस गांव के लोग इस बात की हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ पर अमन व अमान का माहौल रहे, भाईचारगी रहे, मजहबी वहदत का माहौल रहे। तो इन लोगों ने हाल ही में
یہ کوشش کی کہ 3 مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی 3 مختلف عبادت گاہوں کے لیے ایک واحد مشترکہ دروازہ باب الداخلہ بنایا جائے، اور اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے حال ہی میں سنگ بنیاد رکھا ہے. یعنی اسی واحد مشترکہ باب الداخلہ سے ہندو ویدیہ ناتھ مندر میں جا سکتے ہیں، مسلمان المبارک مسجد میں جا سکتے ہیں، اور عیسائی انفینٹ جیسس چرچ میں جا سکتے ہیں. تو جب تک یہ مشترکہ باب الداخلہ ہے تب تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس تہذیب کا مستقبل روشن ہے. شکریہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہندوستان جنت نشان ایک وسیع و عریض ملک ہے. یہاں مختلف تہذیبوں کے، مختلف خیالات کے، مختلف مذہبوں کے، مختلف رنگ و نسل کے، جذبات کے، احساسات کے، تفکرات کے، طبعات کے، تفننات کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں. جس طرح ایک باغیچے میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، مختلف خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارا ایک ہندوستان ہے. ان تمام کو مل ملا کر ہندوستان بنتا ہے. اس کی اپنی شناخت ہے، ساری دنیا میں اس کی پہچان ہے، اور جمہوریت کی وجہ سے ہندوستان ساری دنیا میں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی کلید یہاں کا دستور و قانون ہے. تو اس دستور و قانون کے حوالے سے جو باتیں متشرع ہوتی ہیں وہ گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کا جو امن پسند ماحول ہے وہ ہے. حالانکہ اس فضا کو مقدر کرنے کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، چند ایک افراد اس کا شکار بھی ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں ہندوستان میں ایسے افراد کی تعداد نہیں ہے جو امن چاہتے ہوں. یہاں امن پسند بھی ہیں، بھائی چارہ کا جذبہ رکھنے والے بھی ہیں. اسی سے تو ہندوستان بنا ہے. اگرچہ کہ چند ایک سے خیالات ٹکراتے ہیں، اختلافات رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ تو مختلف ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح جو اپنے اپنے جذباتی حساسات خیالات مختلف ہیں، لیکن اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بڑے حضرت حکیم الملت امیر شریعت کہا کرتے تھے کہ مسلمان مختلف ہو سکتا ہے، مخالف نہیں. ایسے ہی ہمارے آپس میں ہم مختلف ہو سکتے ہیں، مخالف نہیں ہونا چاہیے. تبھی تو دیش ترقی کر سکتا ہے، معاشی طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی مستحکم ہو سکتا ہے. تو اس کی بنیادیں ابھی بھی مضبوط ہیں. ہم اس کے مستقبل کو لے کر نا امید نہیں ہیں، اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تو ان تمام باتوں کی روشنی میں ہم پوری امید ہیں کہ حالات سدھریں گے اور ہندوستان ترقی کرے گا. اور ہندوستان ایک زمانے میں جس طرح یہاں کی شانتی، یہاں کا امن، یہاں کی بھائی چارہ، یہاں کی جو تہذیب تھی تمام عالم کے لیے ایک مثال تھی، نظیر تھی، ایسا ہی بنے گا. تو اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کا پروگرام رہا یہ موضوع بہت ہی ضروری کہ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے طلباء و طالبات کو جو ہے اس موضوع پر ہمیں ان کو سمجھانا تھا، سکھانا تھا کہ ہمارا مستقبل، ہمارا ماضی کیا تھا اور اس وقت کس حال سے گزر رہے ہیں اور آئندہ ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عالمین میں یہی تہذیب ہے. ہمارے مختلف کالجوں میں ہندو پرنسپلز ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ اس ادارے کو جو ہے اس طرح سے مشترکہ تہذیب میں ہی ہم سمو دیں اس کو. تو اس کی ایک مثال ہے ہمارے پاس. دیکھتے ہیں مختلف ہمارے کالج میں تمام قسم کے، تمام ریلیجن کے جو ہے طلباء جو ہے ہمارے طلباء و طالبات پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم بچوں پر یہ چیز واضح کرنا چاہ رہے تھے تاکہ بچے سمجھیں، سنیں. تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوا. ہمارے کلید خطبہ اور ہمارے جو مقالجات پیش ہوئے تھے، بچوں نے اس کو سمجھا، سیکھا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ چل کر جو اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے انشاءاللہ. آج میں جادو نگری میں شکست خوردہ مگر فاتح راون کے ہمراہ داخل ہو رہا تھا، جس کے 3 سر جل کر خاک ہو چکے تھے. مجھے بچپن میں جلتے ہوئے راون کو دیکھنے کا بہت شوق تھا. میری طرح بہت سے تماش بین کا مجموعہ میری خواہش میں اضافہ کرتا. ہمارے گھر کی عمارت سے بلند 9 سروں والے راون کے سینے میں ایک جلتا ہوا تیر آ لگتا اور اس کا چوڑا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا.
जलते वक्त उसके जिस्म में भरे पटाखों की आवाज़ें मुझे जंग में चलती तोपों की सी सुनाई देती। मैंने फूफी से टीपू सुल्तान शहीद की तोपें चलने की कहानियाँ एक खूबसूरत अंदाज और आवाज़ों के साथ सुनी थी। मुझे अक्सर ये गुमान रहता कि शायद फूफी इतनी कदीम है कि टीपू सुल्तान के साथ जंग में शरीक रहीं। दशहरा में रावण को नज़र आतिश करने की तकरीब में अब्बा के साथ शिरकत करता और हमेशा उनका हाथ मजबूती से थामे रखता। मेरे बदन में खौफ और ख्वाहिश की मिली जुली लहर रवा रहती, जो कम उम्री में ऐसे जज्बे का फितरी इजहार था। अब्बा सियासी और बारसूख लोगों की महफिलों की जीनत थे। उनका शऊर ज़ीस्त उन्हें हर मैदान में लीडर बनाए रखता। मुझे कभी कभी हैरत होती थी कि लोग उन्हें ढूंढते हुए क्यों आ जाते हैं। वो सियासी लीडर नहीं थे, वो किसी जमात के सरबराह भी नहीं थे। अपनी दुकान सलीके से चलाते थे। चलाने के अलावा उन्हें और किसी कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी। हर एक उनकी इज्जत और एहतराम करता था। मैंने कभी उन्हें दुश्मन बकते नहीं सुना। इसके बावजूद उनका दबदबा और रोब ऐसा था कि छोटे बड़े सभी उनके सामने ज़बान खोलने से डरते थे। मैंने उन्हें मौलवियों के से लिबास में कभी नहीं देखा। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो इतने दीनदार शख्स थे। उन्होंने दीन को लिबास और खुसूसी हुलिये में कैद नहीं किया था। मैं उनके साथ तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोगों के घरों को गया हूँ। उनके त्योहारों के मौके पर अब्बा उनकी खुसूसी दावत में जाते थे और मुझे भी साथ ले जाते। कारखानों की पूजा पाठ, चौपड़ा पूजा, लक्ष्मी पूजा और मशीनों की पूजा होती। दशहरा, नवरात्रि, ईद, गरबा, डांडिया, ओनम, नौरोज़ का त्यौहार, क्रिसमस और ऐसे कई जिनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं हैं। मुझे अपने मुल्क का सकाफती रंग और मजहबी तकरीबात बहुत पसंद है। सारे रस्म व रिवाज का शाहिद रहा। मजहबी तकरीबात में बनाए जाने वाले मुख्तलिफ नौ चमकते नए मलबूसात, घरों की सजावट में नित नए अतवार मेरी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मुझे महसूस हो रहा था जैसे आज भी अब्बा की उंगली थामे खड़ा हूँ और अब्बा मुझे रावण के 7 सरों का मतलब समझा रहे हैं। बेटा, इस पूजा पाठ के साथ बुराई पर अच्छाई की फतह का जश्न मनाते हैं। दरअसल ये सर बुज़दिली, कमज़ोरी, लालच, गुस्से, गुरूर, जहालत की निशानी थी। उनको अलामती तौर पर बनाया गया था। उनकी बुराई के सरों को आग की नज़र करके अमन, सलामती और ताकतवर मोहब्बत के सर को ज़िंदा रख सकें। अच्छे इंसान को बाकी रखने के लिए अपने बातिन में बैठे हुए जाहिल सरों वाले रावण को जलाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ ताकतवर होना कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि मोहब्बत भी ताकतवर होती है और नफ़रत भी। जले हुए सरों के साथ जिन्नात का खौफ का खात्मा हो गया, जो दास्तानों से निकलकर मेरी नफ्सियात पर काबिज थे। नए अफकार का चराग रोशन होते ही बरसों से वक्त ब वक्त मुज्तमा किया गया लाइल्मी का सहीफ़ा आतिशबाजी में बारूद के फटते ही राख का ढेर हो चुका था। नए सर जिंदा की सलाखों के पीछे मचल रहे थे। नई हैरतें आज़ादी चाहती थीं और बगावत पर आमादा थी।